السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم مثل الذین کفروا بربہم سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو کافروا منکر ہوئے، بربہم اپنے رب کے، اعمالہم ان کے عمل، کرماد راہ کی طرح، کرماد اشتدت زور کی چلی، بہ الریح اس پر ہوا، فی یوم دن میں، عاصف آندھی والے دن میں، لا یقدرون انہیں قدرت نہ ہوگی، مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی چیز پر، ذالک یہ، هو الضلال البعید وہ دور کی گمراہی ہے۔ الم تری کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید اور لائے نئی مخلوق، وما ذالک اور نہیں ہے یہ، علی اللہ اللہ پر بھی، عزیز کچھ دشوار، علی اللہ بعزیز اللہ پر کچھ دشوار، وبرزوا اور وہ حاضر ہوں گے، للہ اللہ کے آگے، جمیعاً سب کے سب، فقال الضعفاء پھر کہیں گے کمزور لوگ، للذین ان لوگوں سے جو استکبروا بڑے بنتے تھے، انا کنا لکم بے شک ہم تھے تمہارے، تبعا تابع، فہل انتم مغنون تو کیا تم دفع کرتے ہو، عنا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کسی قدر، قالوا وہ کہیں گے، لو ہدانا اگر ہمیں ہدایت کرتا اللہ لہدیناکم البتہ ہم ہدایت کرتے تمہیں، سواء علینا برابر ہے ہم پر، اجزعنا خواہ ہم گھبرائیں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، مالنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی چھٹکارا، وقال شیطان اور بولا شیطان، لما قضی الامر جب فیصلہ ہو گیا، ان اللہ بے شک اللہ، وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق کی سچا وعدہ، ووعدتکم اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم پھر میں نے اس کے خلاف کیا تم سے، وما کان لی اور نہ تھا میرا، علیکم من سلطان تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے بلایا تمہیں، فاستجبتم پس تم نے کہا مان لیا، لی میرا، فلا تلومونی لہٰذا نہ لگاؤ مجھ پر الزام، ولومو اور تم الزام لگاؤ، انفسکم اپنے اوپر، ما انا نہیں ہوں میں، بمصرخکم فریاد رسی کرتا تمہاری، وما انتم اور نہ تم، بمصرخیہ فریاد رسی کر سکتے ہو میری، انی کفرت بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اس سے جو، اشرکتمونی تم نے شریک بنایا مجھے، من قبل اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم ان الظالمین بے شک ظالم، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے کیے ہوئے فلاحی کاموں کی، جو وہ اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مسافروں کی مہمانداری کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، پیاسوں کے لیے سبیل وغیرہ کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو یہاں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ قیامت میں ہمارا زندہ ہی ہونا محال ہے، پھر عذاب کی گنجائش کہاں؟ تو جن کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہمارے نیک کام ہیں یہ ہم کو نفع دیں گے، ان کے اعمال کی یہاں ایک مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔
وہ یہ ہے کہ ان کے اعمال قیامت کے دن کسی طرح کام نہ آئیں گے اور محشر میں اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح کہ آندھی کے وقت جب زور کی ہوا چلتی ہے تو راکھ کے ذرات اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت کفار نیک عمل سے بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح بے حقیقت ثابت ہوں گے، اور شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب مٹی سے مل کر ہم مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ زندگی کیسے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ذات پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے بنا سکتی ہے اور نقشہ بنا کے مٹا دیا، پھر دوسری دفعہ کون سا وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اب جو کفار کا ایک اور غلط خیال ہے، غلط عقیدہ ہے، وہ یہ کہ چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے وہاں کہیں گے جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کہ دنیا میں تم بڑے بن کے بیٹھ گئے تھے اور ہم تو تمہاری تابعداری کرتے تھے، آج اس مصیبت کے وقت میں ہمارا ساتھ دو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو خود بے راہ روی کا شکار تھے، ہمیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی، اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی تو ہم آپ کو ہدایت دیتے۔ بہرحال یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ کسی طرح بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور بالآخر وہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کا یہ کہا مان کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ ان کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ وہ آگے آگے ہوں گے اور یہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اہل دوزخ جب شیطان ابلیس پر لعنت بھیجیں گے تو شیطان ان کو کہے گا اللہ تعالیٰ نے سچے پیغمبروں کو تمہارے پاس بھیجا، انہوں نے ثواب عذاب بتائے، دوزخ جنت کے متعلق سچے وعدے کیے تھے، میرا کوئی تم پر زور تو نہیں چلتا تھا، میرے پاس نہ کوئی حجت تھی، نہ کوئی قوت تھی، نہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ زبردستی تم کو ایک جھوٹی بات کے ماننے پر مجبور کر دوں۔ انبیاء تو واضح دلائل آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے، تو لہٰذا شور مچانے اور الزام لگانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، میں نے کوئی زبردستی تم کو غلط کاموں پہ نہیں لگایا تھا۔ حاصل یہ ہے عزیز طلبہ جو ناواقف اور جاہل شیطان کے کہنے پر یا اپنے وڈیروں کے غلط بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے تھے اور بہک گئے اور غلط راستے کا شکار ہو گئے، وہ اس جرم سے اس طرح ہرگز بری نہیں ہو سکتے، اور اپنے پیشواؤں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے انسان کو خود حق ناحق اور صحیح اور غلط کی تمیز کر لینی چاہیے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری بہتی ہیں، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم ان کا تحفہ ملاقات، فیہا سلام اس میں سلام ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں جنتیوں اور مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مومنین کون لوگ ہوں گے اور جنت میں جانے والے جو مومن ہوں گے ان میں کیا کیا صفات پائی ہوں گی، اور پھر جنت کی خصوصیات اور صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت، حشر، فرشتے، کتابیں، ان تمام صحیح باتوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے رب کے حکم سے ایسے باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا جو سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اہل ایمان اوپر کی منزلوں میں رہیں گے، نیچے صاف شفاف نہریں جاری ہوں گی، دل کو آرام، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں آپس کی دعا اور ملاقات جو ہوگی وہ سلام ہوگی۔ یہ دلیل ہے کہ ان کی آپس میں محبت اور خیر خواہی ہے، اور خود
اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ اور کافروں کو یہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کر لیا جائے، کافروں کی بھی اور مومنین کی بھی۔ اب دونوں حالتوں میں سے جو اچھی لگے اسی کو اختیار کر لیا جائے، کفر و شرک سے توبہ طائب ہو کر صاحب ایمان بن جائیں اور کلمہ توحید کو اختیار کیا جائے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔